اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الامہات المؤمنین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم۔ کتب سیرت پر ایک نظر کے ساتھ میں ہوں عامر تاسین۔ دین اسلام کے نورانی ظہور کو 14 صدی گزر چکے ہیں۔ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی سیرت کے کتب پر، سیرت کے موضوع پر تحریرات لکھی جا چکی ہیں اور آئندہ بھی لکھی جائیں گی۔ سیرت کی کتب میں کہیں تو عالمانہ انداز ہوتا ہے تو کہیں پر عارفانہ اسلوب پیش نظر، کہیں عاشقانہ انداز ہے تو کہیں پر ادیبانہ تصور ہوتا ہے، اور ناظرین ہر انداز اپنے تئیں ایک خوبصورت وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم اردو زبان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی جانے والی جس تحریر کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یقیناً وہ حیران کن ہے۔ ویسے تو سیرت کا ہر موضوع قابل تعریف اور انمول ہی ہوا کرتا ہے، مگر 1415 صفحات پر مشتمل ہادی عالم کی یہ کتاب جو نہایت انمول ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی انفرادیت اور خصوصیت یہ ہے کہ اس پوری کتاب میں کہیں پر بھی آپ کو ایک نقطہ نہیں ملے گا۔ یقیناً یہ مصنف کی ایک بہترین کاوش ہے اور یہ ان کی ذہانت و فطانت کا مظہر بھی ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب کے مصنف مولانا محمد ولی رازی صاحب، جو کہ ایک جید عالم دین بھی ہیں اور دنیاوی اعتبار سے جدید علوم کا منبع بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، بڑی منفرد انداز میں آپ نے کتاب لکھی ہے۔ آپ ماشاءاللہ جید عالم دین بھی ہیں، آپ نے فقہ بھی پڑھی ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، تفسیر بھی پڑھی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے سیرت ہی کے موضوع کا انتخاب کیا اور سیرت پر آپ نے کتاب لکھی؟ ہادی عالم کی سب سے پہلی بنیادی خصوصیت تو یہی ہے کہ یہ ایک غیر منقوط کتاب ہے، یعنی صرف ان حروف کی مدد سے لکھی گئی ہے جن میں نقطہ نہیں آتا۔ اچھا۔ اور یہ تقریباً 400 صفحات کی کتاب ہے، اور اس میں تمام سیرت کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت، بلکہ اس سے بھی پہلے سے اور وصال تک کے تمام حالات اور مستند کتابوں سے لے کر اس طرح لکھے گئے ہیں کہ ان میں کوئی نقطہ نہ آئے۔ ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ اس کو بڑی پذیرائی ملی۔ صورت یوں ہے کہ اس سے پہلے میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ عربی میں اس طرح کے کچھ کام ہوئے ہیں کہ جو بغیر نقطے کے، اچھا، کچھ قصائد، ایک قصیدہ ہے وہ بھی بغیر نقطے کے ہوا ہے، اور اکبر بادشاہ کے زمانے میں فیضی جو تھے مشہور لوگوں میں سے ہیں، ان جو دین الہی کے بھی موجود ہوئی، تو انہوں نے قرآن کریم کی ایک تفسیر سوات الالہام کے نام سے لکھی تھی۔ مجھے شوق ہوا تو وہ میں نے منگا کے دیکھی، لیکن وہ کوئی مسلسل عبارت میں نہیں، بلکہ ایک قرآن کریم کے الفاظ ہیں اور متن کے ساتھ ایک آدھ جملہ غیر منقوط اس کی تشریح میں لکھ دیا، پھر جہاں مناسب سمجھا تشریح کی گئی، جہاں مناسب سمجھا نہیں کی گئی۔ الحمدللہ یہ حق تعالی شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ کام لیا کہ اتنی بڑی مسلسل کتاب یہ میرے علم کے مطابق اردو میں تو یقیناً یہ پہلی کتاب ہے جو سیرت کی اتنی ضخیم کتاب نثر میں، اور سیرت پر یہ پہلی کتاب دنیا میں پہلی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کا انتخاب، موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ میرا میدان ہی یہ ہے کہ سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہی سب کچھ وہ سرچشمہ ہے تمام ہدایت و حکمت کا۔ تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عربی زبان بڑی تنگ ہے، جی، تو میں نے ایک چھوٹا سا ایک مضمون لکھا تھا شروع، وہ 3-4 صفحے کا مضمون تھا۔ اچھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو سنایا کہ بھئی یہ ایک مضمون لکھا ہے، اس میں کوئی نئی بات آپ کو معلوم ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص زیادہ نئی بات تو نہیں معلوم ہوتی، لیکن آپ کے لکھنے کا جو اسلوب ہے۔ اچھا، تائید پہلے آپ نے سب سے گھر والوں سے لی؟ جی۔ تو میں نے کہا کہ ذرا گھر والوں کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی خاص بات نہیں، لیکن اس میں انداز آپ کا کچھ بدلا نظر آتا ہے۔ جب میں نے یہ بتایا کہ اس میں نقطہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے بڑے غور سے دیکھا،
اور اس کی بہت حیرت بھی کا اظہار کیا. پھر میری ہمت ہوئی. لیکن اس اللہ تعالیٰ کا جب کوئی کام لینا چاہتے ہیں کسی سے تو اس کی کچھ مدد بھی فرماتے ہیں, تو بڑی مدد میرے ساتھ ہوئی. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر منقوط کلمات میں ایک روحانیت موجود ہے. ماشاء اللہ. مثلا میں عرض کروں کہ آپ کا کلمہ توحید, کلمہ اسلام جو ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی نقطہ نہیں. اسی طرح اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں. اسی طرح ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نامی محمد میں کوئی نقطہ نہیں, صراط میں کوئی نقطہ نہیں. اس طریقے سے جتنے بھی ہم دینی اور وہ واقعات کو دیکھتے ہیں, کلمات کو دیکھتے ہیں, خود کلمہ جو ہے وہ بغیر نقطے کے ہے. تو اس لیے میرا ذہن یہ کہتا تھا کہ اس میں یقیناً کوئی بات ہے کہ اللہ کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دوسرے ان میں بغیر منقوط الفاظ ہیں. تو میرا بہرحال خیال یہ ہوا کہ میں یہ کتاب لکھوں. چنانچہ میں نے یہ کتاب اللہ کے نام پر شروع کی, اللہ سے دعا کر کے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی مدد فرمائی. راستے کی دشواریاں بہت پیش آئیں. اب اس میں ایک بات, تو کچھ ان دشواریوں کے بارے میں کچھ وضاحت کریں کہ وہ کیا ایسی پریشانیاں, کیا ایسی دشواریاں آپ کو درپیش ہوئیں؟ دیکھیں, ایک تو اردو میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی منفی کلمہ آپ بغیر نقطے کے حروف کے, جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. مثلا نہیں ہے, نہ ہے, مت ہے, یہ ایک تو کوئی منفی کلمہ آپ بغیر, ایسا لفظ ہے ہی نہیں, نہ فارسی میں نہ عربی میں, جی بالکل, نہ اردو میں, کہ جو عربی میں تو لا کا لفظ آ جاتا ہے لیکن اس میں نہیں. تو ایک تو منفی کلمے آپ نہیں لکھ سکتے. ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ جمع جتنی ہے اردو میں الفاظ کی جمع, وہ عام طور سے منقوط ہے. اچھا, مثلا فرض کیجیے ایک لڑکی کا لفظ ہے, تو لڑکی بغیر نقطے کا, لیکن لڑکیاں آپ کہیں گے تو وہاں نقطہ آ گیا. جی بالکل, سمجھا. ایک اسی طریقے سے بہت سارے گیا بہت سارے افعال وہ ہے کہ جن کو آپ ماضی میں استعمال نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, سمجھا. ماضی کے کوئی بھی صیغہ استعمال نہیں کر سکتے, اس میں سب میں نقطے آتے. تو اس وجہ سے یہ دشواریاں بہت تھی کہ اس طرح چل کر پوری سیرت بھی آ جائے اور اس میں آ جائے. ایک اور دشواری جو بہت زیادہ مجھے جس سے پریشانی بھی ہوئی, وہ یہ کہ آپ سیرت کا ذکر کر رہے ہیں, اس موضوع کا تقدس یہ چاہتا ہے کہ ادب میں بھی کمی نہ آئے اور تقاضے بھی پورے ہوں, بے شک ادب کے تقاضے بھی پورے ہوں, اس سے نہ نکلنے پائیں. بلکہ میں یہاں ایک مثال دوں گا کہ وہ سوات الالہام جس کتاب کا میں نے ذکر کیا فیضی کی, اس میں بلکہ یہ اہتمام نہیں ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی نام ایسا کسی طرح سے یوسف کہنا چاہتے تھے کہ یوسف کی طرف ریفر کریں نام کو, تو انہوں نے اس کے لیے ولد الاعمى کا لفظ استعمال کیا. اچھا, ولد الاعمى, اندھے کا بیٹا. جی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اندھے کا لفظ استعمال کرنا اور پھر صرف اس لیے کہ وہ غیر منقوط ہو جائے, تو یہ بہرحال میرے خیال میں تو ایک نازک بات ہے. اس سے تو میں نے اس کی کوشش کی کہ صحابہ کرام کے جہاں ذکر آیا, جہاں بزرگان دین کا ذکر آیا, ان کے ساتھ تحریمی اور اس کے احترام کے الفاظ جو ہیں وہ باقی رہیں, ان کا ادب اور پورا باقی رہے. ایک اور گھاٹی اس میں یہ تھی کہ دن اور رات, یہ دو لفظ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر آپ کوئی تاریخ نہیں لکھ سکتے, کوئی سیرت نہیں لکھ سکتے. آپ جب سیرت کا ذکر کر رہے ہیں تو دن اور رات کا ذکر کیے بغیر آپ کیسے, یا عربی میں لیل و نہار بھی آپ کہیں تب بھی اس میں جو ہے لیل و نہار کہیں, شب کہیں, بالکل, عربی میں, فارسی میں اور اردو کسی بھی زبان میں, کسی بھی زبان میں دن اور رات کا کوئی متبادل نہیں ملتا. انگریزی کا کوئی لفظ میں لانا نہیں چاہتا تھا, وہ ڈے, اگر میں اس کو ڈے کر کے کہوں تو بڑا عجیب کاٹ کا پیون لگتا ہے, اس کتاب کے مناسب بھی نہیں تھا. تو اس کو نبھانا کہ کتنے دن ہوئے اور کیا ہوا, تو یہ اگر جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ حیرت کرتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ کام کیا. اور میرا کام تو یہ ہے بھی نہیں حقیقت میں, حق تعالی شانہ کا جب کرواتے ہیں ہماری مثال تو ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے, آپ کاغذ پر لکھ رہے ہیں, تو لکھنے دیکھنے والے کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قلم لکھ رہا ہے, لیکن لکھنے والا تو کوئی اور ہے. تو ہم تو قلم تھے اور قلم چل رہا تھا اور چلا کوئی اور رہا تھا. وہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ بہت سی اور بھی تصانیف ہے میری,
اس میں بڑے وقت لگے اور بڑی محنت لگی، لیکن اس تصنیف میں مجھے 90 یا 91 دن لگے ہیں پورے۔ اچھا، یہ بڑی حیرت کی بات ہے ویسے۔ اس تالیف میں صرف 90 اور 91 دن میں پوری سیرت ہوئی، اور نظر ثانی میں باقی کچھ دن لگے۔ تو میرے مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کی خدمت میں اپنا یہ مسودہ لے کر گیا۔ میں نے اس کو شروع میں ہادی کامل نام رکھا تھا۔ اچھا، تو وہ بھی غیر منقوط تھا۔ جی، تو ہادی کامل کو میں نے جب جا کر وہاں یہ پیش کیا تو وہ سطور اول میں نے سنایا ان کو۔ اچھا، تو ان کی وہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ وہ بڑے ہی خوش بھی ہوئے اور مجھے گلے سے بھی لگایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی اس کی نسبت اپنی طرف مت کیا کرو، یہ کام تو کروایا گیا ہے، تم بس اپنا کام سمجھو ہی نہیں اس کو، تمہارا کام نہیں ہے۔ تو میں اب یہی کہتا ہوں کہ حقیقت تو یہی ہے کہ میرا کام نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہادی کامل سے ہادی انہوں نے عالم فرمایا کہ آپ اس کا نام ہادی کامل نہیں بلکہ ہادی عالم رکھیں۔ اچھا اچھا اچھا، تو میں نے ان کے ارشاد کے مطابق پھر یہ نام ہادی عالم رکھا۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔